معزز حضرات، جناب منظر بھوپالی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے. بہت ہی خوبصورت شاعری اور مشاعرے کا ایسا ماحول انہوں نے بنا دیا. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس ماحول میں جا کر کوئی بھی لوٹنا نہیں چاہے گا، لیکن ہمیں آگے جانا ہے، آگے کی بات کرنی ہے. دیکھیے یہی وہ شاعری ہے. جب میں نے ان کے تعارف میں 2 جملے کہے تھے تو یہ بات کہی تھی کہ پچھلے 35-40 برسوں میں جو ہماری نئی شاعری ہے اس نے جو کروٹیں لی ہیں، ان کروٹوں نے ہمارے مشاعرے کو اور ہماری غزل کو جو معیار بخشا ہے وہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے جو جناب منظر بھوپالی صاحب پیش کر رہے تھے. آپ لوگ جس طرح سے کھو گئے تھے، ظاہر ہے یہی وہ شاعری ہے جو ہمیں سحر انگیز بناتی ہے اور ماحول کو وہاں پر لے جاتی ہے جہاں سے ہم اچھی اور بہتر شاعری کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سن سکتے ہیں. دوستو، آج کے مشاعرے کے صاحب صدر جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب یہاں موجود ہیں. میں ان کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر شاعر کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، اگر اس کا ایک مصرع یا ایک مصرع تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اگر اس کا آدھا مصرع بھی زندگی پا جائے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ شاعر زندگی پا گیا. پروفیسر وسیم بریلوی صاحب جب یہاں ڈائز پر آئے تھے، ڈاکٹر نریش صاحب نے کہا تھا فراق کے اس شعر کو اس سے ان کا تعارف کیا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، جب دھیان یہ ان کو آئے گا کہ تم نے فراق کو دیکھا ہے. لیکن میں اس سے آگے جا کر جناب وسیم صاحب کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ ان کے بہت سے شعر ایسے جو عام گفتگو میں بولے جانے لگے، یعنی وہ باتیں کہ جو لوگ ان کے شعر کو کہہ کر اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. مجھے 2-3 شعر یاد آ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے. کہا یہ گیا ہے کہ اچھی شاعری کی آپ نثر نہیں کر سکتے. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. یہ جناب پروفیسر وسیم بریلوی. یا یہ کہ جہاں رہے گا وہاں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہاں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوگا. یہ ہے سچی اور اچھی شاعری کہ جو جب بھی نکلے لیکن آفاقی بن جاتی ہے. اور خدا کا شکر ہے پروفیسر وسیم بریلوی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایسا شاعر کہ جس کی شاعری کم و بیش 55-60 برسوں پر مولی، بلکہ میں سمجھتا ہوں زیادہ. ایک زمانہ، ایک دور دیکھا شاعری کا، اور اس دور کے بعد آج جو شاعری چھن کر پھٹک کر ہمیں سننے کو مل رہی، تو یقین جانیے بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے چاند اور ستارے. میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب آئے اور اپنے کلام سے نوازیں. دوستو، بہت عرصے سے حاضر ہو رہا ہوں. وہ بہت پرانا خادم ہے ڈاکٹر صاحب کی محفل کا، لیکن آج رشتے کی نزاکت درمیان میں نہ ہوتی تو کسی بھی قیمت پر میرا پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا. لیکن گزشتہ 3 سال سے میں غیر حاضر ہوں آپ کی محفل سے، تو جان پر کھیل کر آیا ہوں اور تھوڑا بہت اندازہ آپ لگا رہے ہوں، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کی محبت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں وہ خدمت انجام نہ دے سکوں جس کی آپ مجھ سے توقع کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ اہل نظر کی محفل ہے، کچھ شعر آپ کی ضیافت طبع کے لیے میں پیش کروں. ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں. جائیدادیں کہاں بٹیں ان میں، متوجہ ہو، اور سیدھے سیدھے لفظ ہوں گے لیکن بس اپنی تک آپ پہنچے کہ جائیدادیں کہاں بٹیں ان میں، جائیدادوں میں بٹ گئے بھائی. کیا کہنے، جائیدادیں کہاں بٹیں ان میں، جائیدادوں میں بٹ گئے بھائی. ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں. شاعر
اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا، شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا، وہ دیکھتا تو ایک ہی آنسو میں کیا نہ تھا۔ ارے کیا کہنا ہے، ارے واہ 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 سب واہ واہ واہ، شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا، واہ واہ، وہ دیکھتا تو ایک ہی آنسو میں کیا نہ تھا۔ اصل میں اب شاعری اتنی آسانی سے پہنچ جاتی ہے، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے شعر پڑھوں جو آپ تک پہنچے ہی نہ ہوں، آپ تک، کیونکہ یہاں بڑے باخبر لوگ ہیں اور کوشش کرتا ہوں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے، چند شعر پیش کرتا ہوں کہ سنیے گا کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، مجھے اگر میں سنا سکا تو صرف آپ ہی سن سکتے ہیں، مجھے آپ چاہیں گے تو میں سنا سکوں گا، ورنہ آپ اندازہ لگائیں گے۔ کہتا ہوں کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ کیا کہنا ہے، اب لگا پنجاب کی محفل میں حاضری ہوئی۔ تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے، تمہارا ساتھ بھی چھوٹا تم اجنبی بھی ہوئے، تمہارا ساتھ بھی چھوٹا تم اجنبی بھی ہوئے، مگر زمانہ تمہیں اب بھی مجھ میں ڈھونڈ رہا ہے۔ تمہارا ساتھ بھی چھوٹا تم اجنبی بھی ہوئے، مگر زمانہ تمہیں اب بھی مجھ میں ڈھونڈتا ہے، مگر زمانہ تمہیں اب بھی مجھ میں ڈھونڈتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ ناراض ہوں، جھنجھلائیں، خفا ہو جائیں، آپ ناراض ہوں، جھنجھلائیں، خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں۔ ارے واہ واہ، آپ ناراض ہوں، جھنجھلائیں، خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے، یہ تو پہنچ گیا ہوگا، مجھے اندازہ ہو گیا، آپ کی دھاس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پہنچا ہوا چلا گیا، کہ بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں، بندہ بننے کو یہاں کوئی بھی تیار نہیں، بندہ بننے کو یہاں کوئی بھی تیار نہیں، سب اسی دھن میں لگے ہیں کہ خدا ہو جائیں۔ بندہ بننے کو یہاں کوئی بھی تیار نہیں، سب اسی دھن میں لگے ہیں کہ خدا ہو جائیں، سب اسی دھن میں لگے ہیں کہ خدا ہو جائیں۔ اور یہ شعر پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا کہ آپ تک لیجیے مطلب سنیے، اس کے پھر ایک نیا شعر سناتا ہوں تو پیش کرتا ہوں کہ خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے، خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے، میں وہ خطرہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے۔ خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے، میں وہ خطرہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے، لوگ کمیوں کو چھپانے ہی میں کھل جاتے ہیں، میں وہ خطرہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے، لوگ کمیوں کو چھپانے ہی میں کھل جاتے ہیں، عیب کرنے کا یہاں عیب کرنے کا کہاں سب کو ہنر آتا ہے، کھل جاتے ہیں، لوگ کمیوں کو چھپانے ہی میں کھل جاتے ہیں، عیب کرنے کا کہاں سب کو ہنر آتا ہے۔ اور یہ پنجاب ہے، اس نے بڑی اردو کی خدمت کی ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے پنجاب کے پاس شعر و ادب کے حوالے سے۔ میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں آپ کی کہ میں وہ قطرہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے، میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے، میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے، جتنا میں دیکھ سکوں اتنا نظر آتا ہے۔ میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے، جتنا میں دیکھ سکوں اتنا نظر آتا ہے، جتنا میں دیکھ سکوں اتنا نظر آتا ہے۔ یہ چند نئے شعر ہیں، مگر پہنچ تو گئی ہوں گے آپ کے پاس، کوئی مذاکرہ اس نہیں ہے، مگر محفل میں میرے منہ سے پہلی مرتبہ آپ سنائیں گے۔ میں مطلب پیش کرتا ہوں کہ پھول تو پھول ہیں، آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں۔ مجھے کا لطف لیجیے،
ہمارے پاس سننے کو نہیں ملے گا ایسا مترا پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں کاٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. پھول تو پھول ہیں واہ واہ آنکھوں سے گھرے رہتے کاٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے. اب شعر پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کا درد بیان ہو گیا ہو بڑی امیدوں کے ساتھ ذرا تو بھیجتے ہیں آپ پارلیمنٹ اور اسمبلی، اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. سنیے، یہ پھول تو پھول ہیں آنکھوں میں سے گھرے رہتے ہیں کاٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، ہم ہی دیوانے ہیں دیوانے بنے رہتے ہیں. واہ واہ کہ پلٹ کر دیکھے، اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، ہم ہی دیوانے ہیں ہم ہی دیوانے ہیں دیوانے بنے رہتے ہیں. اور شعر سنیے کہ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا. منتظر پرتیشا میں منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. اور آئیے یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. لے جائیے جس سنسکرتی کو ہم بڑی صدیوں میں بنی ہے، وہ سنسکرتی جس کے اوپر مغربی تہذیب کا پاشا سبھیتا کا حملہ ہوا ہے، گھروں سے وہ تہذیب رخصت ہو رہی ہے. نوجوان خاص طریقے سے شعر میرا لے جائیں، کام آئے گا. پیش کرتا ہوں کہ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. دیکھنا، شاید میری طرف سے آج کی رات تحفہ آپ کے لیے، دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں. سنو پنجاب والوں کہ دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، پتے پیڑوں پہ لگے ہو تو ہرے رہتے ہیں. ہرے اچھا ہے، ہرے اچھا ہے. دیکھنا دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، پتے پیڑوں پہ لگے ہوں. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں. سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا، سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے، وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ. سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے، وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے. مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی. سب تو یاد ہے آپ کو. چلیے اور نیا کیا میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ادھر مجھ سے شعر نکلتا ہے، ادھر میری جاگیر ختم ہوتی ہے، آپ کی جاگیر شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے محفل میں مزہ نہیں آتا شعر پڑھنے میں جب تک کہ نیا شعر آپ کے سامنے ہو. تو آئیے پھر بالکل نئے دو شعر سن لیجیے. سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے، وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے. اسے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی. مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا. مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے، کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے. اب یہ شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ لے جائیے. تمام مذہبوں کا سارانش جس دو مصروں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. میری تو کیا اوقات ہے، مگر کسی نے مجھے دے دیا. اگر یہ شعر آپ کی زندگی کے ساتھ جڑ جائے تو شاید میری شعر کی سارتھکتا اور شاعری کی سارتھکتا جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ جو کشتی ملی مجھے اس پار پر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے. مجھے یہ
خوف دے مالک، جو پہلی مرتبہ سننا ہے وہ سنیں، جو سن چکے ہو پھر سنیں، کہ مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری، مجھے یہ خوف، سارے مذہب یہ ہے دو مصرے، مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا ہے، مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ آئیے دو نئے شعر سناتا ہوں کہ نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے، نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے، یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے، یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ دل بھرنے نہیں دیتے۔ نہیں ہر پتہ نہیں ہوا شعر کا معاف کیجیے گا، ہماری زندگی میں کمائیاں میں حق پہنچتا ہے آپ سے تعلیم کرنا۔ نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے، یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ دل بھرنے نہیں دیتے، اور ایک نیا سیاسی تصور آیا ہے۔ میں نہ کسی پارٹی کا آدمی ہوں نہ سیاست کا آدمی ہوں، لیکن اگر سماج کے اندر کوئی تبدیلی انگڑائی لیتی ہے تو میرے جسم میں خون جو ہے دوڑنے لگتا ہے بڑھاپے کے باوجود۔ میں یہ بات بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مڈل کلاس کا آدمی اگر الیکٹ ہونے لگے گا اس ہندوستان کے اندر تو ہندوستان کی تبدیلی ہوگی۔ میں آپ کا شعر آپ کے حوالے دیتا ہوں، ملاحظہ کیجیے کہ نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے، یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ دل بھرنے نہیں دیتے، یہ لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر۔ یا پنجاب والوں مجھے کی بات یہ لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر، اگر اپنا ہی غم ہوتا تو یوں دھرنے نہیں دیتا۔ یہ لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر، اگر اپنا ہی غم ہوتا تو یہ دھرنے نہیں دیتا، نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے۔ میرے خیال میں نے کافی پڑھ دیا، ترنم ہوتا تو میں اتنی محنت تھوڑی کر رہا ہوں۔ میں آپ کو شعر، آپ شعر سننے والے ہیں، ترنم تو آپ سنتے رہتے ہیں، اور شعر سناتا ہوں آپ کو، ملاحظہ فرمائے پیش کر دیکھیے، ایسے شعر سناتا ہوں جو پڑھے ہی نہ گئے ہوں وہ پڑھتا ہوں۔ مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ پیش کرتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھے انسان رہنے کا حق رہنے کی دوسرے بات۔ مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ دیا ہوں اور دیے کا فرض پورا کر رہا ہوں میں۔ کیا پنجاب ہے، کیا شعر سنتا ہے، کیا سمجھ واقعی اگر ہم مرتے ہوئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ راتوں کو جاگنا ہمارے بس کا تھوڑی، مگر صرف آپ کی محبت چوتھی پانچویں رات اس طریقے سے آپ سے مخاطب ہے تو صرف آپ کی محبت، ورنہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے۔ ملاحظہ کیجیے کہ دیا ہوں اور دیے کا فرض پورا کر رہا ہوں میں، اندھیروں سے کہیں روکیں اجالا کر رہا ہوں، کر رہا ہوں میں اجالا، اندھیروں سے کہو روکیں اجالا کر رہا ہوں میں۔ اب تک بہت کہا گیا اس فلم میں، شاید ایک قدم آگے بڑھاؤ۔ ملاحظہ فرمائیے کہ دیا ہوں اور دیے کا فرض پورا کر رہا ہوں میں، اندھیروں سے کہو روکیں اجالا کر رہا ہوں میں، اجالا کر رہا ہوں میں، کسی طوفان کی سازش سے میرا کچھ نہ بگڑے گا۔ پنجاب والوں سمجھنا چاہیے، کسی طوفان کی سازش سے میرا کچھ نہ بگڑے گا، کہ اب کشتی نہیں خود پر بھروسہ کر رہا ہے۔
طوفان کی سازش سے میرا کچھ نہ بگڑے گا، کسی طوفان کی سازش سے میرا کچھ نہ بگڑے گا، کہ اب کشتی نہیں خود پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ اور دوستو یہ شعر بھی آپ کی عدالت میں آپ کی محبتوں کے نام پیش کرتا ہوں کہ کسی طوفان کی سازش سے میرا کچھ نہ بگڑے گا، کہ اب کشتی نہیں خود پر بھروسہ کر رہا ہوں میں، میرے مالک بہت شرمندہ ہوں مالک، کہ اب کشتی نہیں خود پر بھروسہ کر رہا ہوں میں، بہت شرمندہ ہوں مالک، دیا تھا تو نے ایک موقع، بہت شرمندہ ہوں مالک، دیا تھا تو نے ایک موقع، مگر دنیا میں کیا کرنا تھا اور کیا کر رہا تھا۔ دیا تھا تو نے ایک موقع، مگر دنیا میں کیا کرنا تھا اور کیا کر رہا ہوں، مگر دنیا میں کیا کرنا تھا اور کیا کر رہا ہوں میں۔ اور چند شعر ملاحظہ فرما لیجیے، پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت پرانا شعر یاد آ رہا ہے، آپ اجازت دیں تو پیش کریں۔ ملاحظہ فرمائے کہ تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو، تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو، تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے ہو۔ تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو، تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے ہو۔ میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش، میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی۔ میں سب کچھ آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بڑے کہاں ہو جاؤ گے، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بڑے کہاں ہو جاؤ گے، پتلی گلیوں سے نکلو تو کھلی سڑک پر آؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کہہ رہے ہو؟ کئی سال بعد آیا ہوں جی چاہتا میں ایک نظم سناؤں آپ کو، بڑی بہت چھوٹی سی نظم ہے۔ پرندہ جی بیٹھے ہیں یہاں؟ شاید نہیں ہے، ورنہ وہ ہوتے تو میرے پان آ گئے ہوتے۔ پنجاب میں ایک ہی آدمی ہے جو میرے پانوں کا انتظام کرتا ہے، وہ میرے پان بلایا کیجیے۔ میں یہ نظم 5 مصروں کی نظم ہے، چھوٹی سی نظم۔ دیکھیے یہ جو نظم ہے میں نے بڑے درد کے ساتھ کہی ہے، اس لیے کہی ہے کہ میری دعا ہے اور آپ سے بھی دعا چاہتا ہوں کہ دعا میں شرکت کرتا ہوں کہ خدا کرے ایسی نظم مجھے لکھنا نہ پڑے۔ یہ ہو رہا ہے ہندوستان میں جو ہندوستان کے مزاج کے خلاف ہے۔ میں پیش کرتا ہوں، نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نفرت کے ساتھ، سچائی بتا رہا ہوں، وڈمبنا دیکھیے اس دیش کی، نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے۔ اگر سچا بتا گیا ہوں تو سچائی سے سن لیجئے کہ نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے۔ میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی، میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی، تنہا ہوں اور زندہ ہوں، حیرت کی بات۔ تنہا ہوں اور زندہ ہوں، حیرت کی بات ہے، تنہا ہوں اور زندہ ہوں۔ اور آخر میں یہ 3 شعر سن لیجئے کہ تمام اشک ہے، تمام اشک ہے اور مسکرائے دیتا ہے، تمام اشک ہے کہ تمام اشک ہے اور مسکرائے دیتا ہے، یہ کون ہے جو سمندر سکھائے دیتا ہے؟ ارے کیا کہنے ہیں، تمام اشک ہے اور مسکرائے دیتا ہے، یہ کون ہے جو سمندر سکھائے دیتا ہے، یہی چراغ
تیری تیرگی کا ساتھی تھا. یہی چراغ تیری تیرگی کا ساتھی تھا جسے تو صبح کی خاطر بجھائے دیتا ہے. ارے کیا کہنے ہیں. یہی چراغ تیری تیرگی کا ساتھی تھا جسے تو صبح کی خاطر بجھائے دیتا ہے. وسیم ذہن کی خودداریاں بھی کیا شے ہیں. وسیم ذہن کی خودداریاں بھی کیا شے ہیں. برا سا لگتا ہے جب کوئی رائے دے. ذہن کی خودداریاں بھی کیا شے ہیں. برا سا لگتا ہے جب کوئی رائے دیتا ہے. برا سا لگتا ہے جب کوئی. میرے خیال میں نے بہت جی ਸਾਹਿਲ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਲ ਗੰਗਰੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ 5-7 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਹਤ ਇੰਦੋਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ میں پیش کرتا ہوں کیونکہ میں اب میں کچھ سے نکالتا ہوں لکھے ہوئے. نو ڈاؤٹ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. میں اس طرح میرا پیچھے رہا تھا آپ کی زبان سے پہلے آیا. میں پیش کرتا ہوں ضرور. جی بالکل کوئی جی میں آگے کرتا ہوں. بہت پیاری بات اور میں تو دھن ہو گیا کہ جہاں ایسے ایسے سننے والے موجود ہیں کہ ہماری زندگی کی محنتیں رائے گا نہیں گئیں. جب اس عمر کے لوگ ہمیں جی رہے ہیں تو اس سے بہت ہماری اب مجھے جو جو یاد آ جاتا ہے میں آپ کی خدمت سے پیش کرتا ہوں. خدا کرے یاد آ جائے مجھے کچھ ملاحظہ فرمائیے. پیش کرتا ہوں ایڑیوں پر ہی چلو. جو زیادہ بہت دیر آپ نے ساتھ دیا بہت دھنیہ واد. لیکن پڑھتے بھی نہ اٹھے تو بہت اچھا ٹھیک ہے یار بہت اچھا چل یار اس کے بعد ہی میں شروع کروں. ایڑیوں پر ہی چلو اپنی کھڑے ہو جاؤ. ایڑیوں پر ہی چلو اپنی کھڑے ہو جاؤ. مجھ سے کوئی دیر کو ہوتے ہو بڑے ہو. ایڑیوں پر ہی چلو اپنی کھڑے ہو جاؤ. مجھ سے کوئی دیر کو ہوتے ہو بڑے. اب تو کچھ دوست بھی اس بات سے گھبراتے ہیں. دیکھیے سچی سچی زندگی کی سچائیاں ہیں جو آ جاتی ہیں. اب تو کچھ دوست بھی اس بات سے گھبراتے ہیں. ہم کہیں جائیں تو پھر ہم ہی نظر آتے ہیں. اب تو کچھ دوست بھی اس بات سے گھبراتے ہیں. ہم کہیں جائیں تو پھر ہم ہی نظر آتے ہیں. اب تو کچھ دوست بھی اس بات سے گھبراتے ہیں. ہم کہیں جائیں. اب سنیے صاحب شیش کر لیجیے اور داد دیجیے اسے کہ وہ چاہتا ہے کہ دامن ذرا بچا بھی رہے. تو یہی فیصلہ ہوگا کسی کی خدمت آپ کی سیوا اور کر. وہ چاہتا ہے کہ دامن ذرا بچا بھی رہے. دیوں کے لو سے مگر کھیلنے کی چھوٹ بھی ہو. وہ چاہتا ہے کہ دامن ذرا بچا بھی رہے. دیوں کی لو سے مگر کھیلنے کی چھوٹ بھی ہو. دیوں کی لو سے مگر کھیلنے کی چھوٹ بھی ہو. اور آئیے تھا میں آپ کو سناتا ہوں کچھ شعر. یہ کون ہے جو ایسے مجھے کھول رہا ہے. یہ کون ہے جو ایسے مجھے
देखो अजीब बात हो गई है, ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है, मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है। क्या बताइए कि ये मुझे बात ऐसे कैसे, ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है, ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है, मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है। अब ये शेर पेश करूंगा और आपका इम्तिहान लूंगा। देखिए एक मजमून पेश करता हूँ। मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है, रख देता है ला ला के मुकाबिल नए सूरज। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, रख देता है ला ला के मुकाबिल नए सूरज। अरे वो मेरे चरागों से कहाँ बोल रहा है। रख देता है ला ला के मुकाबिल नए सूरज, वो मेरे चरागों से कहाँ बोल रहा है, वो मेरे चरागों से कहाँ बोल रहा है। इस शहर में बोलूं तो मेरी कौन सुनेगा, इस शहर में बोलूं तो मेरी कौन सुनेगा। हर शख्स जहाँ तेरी ज़ुबान बोल रहा है, इस शहर में बोलूं तो मेरी कौन सुनेगा। हर शख्स जहाँ तेरी ज़ुबान बोल रहा है। मेयारे ज़माना तो कभी कुछ है कभी कुछ, मेयारे ज़माना तो कभी कुछ है कभी कुछ। अरे तू कैसी तराजू में मुझे तोल रहा है। मेयारे ज़माना तो कभी कुछ है कभी कुछ, तू कैसी तराजू में मुझे तोल रहा है, तू कैसी तराजू में मुझे तोल रहा है। कल कोई ज़बां खुलती कब थी मेरे आगे, कल कोई ज़बां, कल कोई ज़बां खुलती ही कब थी मेरे आगे। अरे मैं चुप हूं तो अब सारा जहां, कल कोई ज़बां खुलती मेरे आगे, कल कोई ज़बान खुलती ही कब थी मेरे आगे। मैं चुप हूं तो अब सारा जहां बोल रहा है। अब देखिए ये तो नए शेर है, ये तो आपको मतलब ये तो समझ नहीं है। मैं आपसे बहुत डर रहा हूँ इसलिए। नहीं नहीं, आप बहुत बाखबर लोग हैं, मैं इसकी कदर करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं इसकी कदर करता हूँ। तो देखिए कि मैं पेश करता हूँ कि वसीम भाई ये इनको आज बेखबर कर दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ जितना याददाश्त साथ देगी मैं पेश करूँगा। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश। बदलिए बदलिए, हिंदुस्तान बदलाव चाहता है, ये नहीं होना चाहिए। नफरत के साथ भीड़ है। एक आदमी एक रात को तकरीर कर देता है, तो मालूम होता है कि दूसरे महीने MP हो जाता है। नफरत की बात करता है। हम पूरी उम्र गुजर गई, 5 आदमी हमारे पीछे चलने वाले नहीं हैं। कितने बड़े अफसोस है, दुनिया के किसी समाज में नहीं चाहिए। मैं बड़े दर्द के साथ आपको इस दर्द में शरीक कर रहा हूँ कि नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और जिंदा हूँ, हैरत की बात। तन्हा हूँ और जिंदा हूँ, हैरत की बात। ये नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है। ये नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है। मोहब्बत का पता लगते ज़माने बीत जाते। ये नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है। मोहब्बत का पता लगते ज़माने बीत जाते हैं। मोहब्बत का पता लगते ज़माने बीत जाते हैं। खुलासा फरमाइए कि हादसों की ज़रते हैं तो मुस्कुराना छोड़, हादसों की ज़रते हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें। ज़लज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, ज़लज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना। तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। और प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कहते तो दे, एक तेरा डर ही क्या हम तो जमाना।
प्यार से दुश्मन कभी कोई प्यार से कहते तो देख। एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आपने मुझे ये हक दिया है, ये मोहब्बतें आपकी हैं जो मुझे ये ताकत देती हैं। मैं एक मिशन चला रहा हूँ, मिशन पर काम कर रहा हूँ। जब मुझे ऐसी महफिल मिल जाती है जहाँ मैं अपनी बात उन तक पहुँचा सकूँ, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये विचार, ये ख्याल, ये तसव्वुर मेरे ज़हन की देन है, ऊपर वाले ने मुझे दिया है। हिंदुस्तान से सांप्रदायिकता, हिंदुस्तान से फिरका वारियत का मैंने तो ख़त्म एक ही सूरत में किया जा सकता है कि जब तक 85%, 85% महिलाएं निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय, मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास की हिंदू और मुस्लिम खवातीन को जब तक संवाद का करीब आने का मौका नहीं दिया जाएगा, हिंदुस्तान से फिरका वारियत कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप आज के इशारे से ये मिशन अपने साथ ये लेकर चले जाएं कि आप ऐसे मौके, ऐसे अवसर अपने समाज में निकालेंगे जहाँ पर कि इन खवातीन को सिर्फ साथ उठने बैठने का मौका दिया जाए, तो इनकी गोद में कौम पलती है, इनकी गोद में कौम का मुस्तकबिल पलता है। 5-6 बरस की उम्र के अंदर जो हिंदू मोहल्लों में रहने वाली खवातीन हैं वो अपनी जगह, और जो मुस्लिम खवातीन हैं मोहल्लों में रहने वाली वो अपनी जगह। 5-6 साल की उम्र में बच्चों के जहन को बना देती हैं, उनको संस्कार दे दिया करती हैं, और एक ही तरह की नफरत की बातें दोनों की तरफ से बताई जाती हैं। नतीजा ये होता है कि उसके बाद कौमी सम्मेलन करते रहिए, कौमी एकता के जलसे करते रहिए, हिंदुस्तान पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये मिशन है, जहाँ जहाँ मौका मुझे मिलता है मैं इसको कहने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि मैं इस तरह की चीज़ें डाइस से कहता नहीं, लेकिन मुझे बहुत बड़ा अवार्ड यश भारती मिला था, जिसकी बहुत बड़ी रकम मैंने इसी काम के लिए मखसूस की है कि सालाना उसके अंदर जो पैसा है, सालाना जो उसका इंटरेस्ट आता है वो उन संस्थाओं को दिया जाता है जो हिंदू मुस्लिम इन खवातीन को करीब लाने की, उनमें संवाद कायम करने की, उनको मेल जेल की तरकीब जो है उसके अंदर मौके निकालते हैं, उन संस्थाओं को दिया जाता है। मेरे दोस्तों, मैं 50 साल बाद के हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आज नहीं कर रहा हूँ। इस हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो यहीं से बात शुरू करना पड़ेगी। जब तक सहयोग महिलाओं का नहीं लिया जाएगा, हिंदुस्तान से ये बात मैंने माफ़ी की है, मैंने शायरी के अलावा इस तरह की चीज़ आपके सामने की, मगर ये भी हमारी शायरी के मिशन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। जहाँ तक इस बात को पहुँचा सके उतना ही हिंदुस्तान के भविष्य के सिलसिले में बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान के समाज के सिलसिले में बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में जी मैं जो चीज़ें मैं आपकी राय मेरे सराहतों पर, अगर आपने मेरा इशारा समझने की ज़हमत फरमाएं तो मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्हें नहीं, अगर उनको हम हरा सकते हैं तो हम अपनी महिलाओं के सहयोग से ही हरा सकते हैं। वो तो बदलने वाले आसानी से नहीं, उनका तो पेशा बन चुका है। नहीं, देखिए हमारा काम सिर्फ कोशिश करने का। मोहतरमा हमारी तो पूरी उम्र गुजर गई यही करते, लेकिन हम तो वो बुनियाद पकड़ना चाहते हैं जहाँ से हिंदुस्तान को बदला जा सकता है, इसलिए आपका सहयोग करें। मैं वही बात कहना चाह रहा था उस शेर पर आने से पहले, जो आपने बहुत अच्छा है, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, आपको दर्द है समाज का, इसलिए आपने वो बात कही। मैं वही पेश करना चाह रहा था कि प्यार के दुश्मन कभी तो प्यार से कहते तो थे, एक तेरा दरी के हम तो जमाना छोड़ दें, दर्दमंदी के, ये डॉक्टर ये शेर नहीं पहुँचे होंगे, ये बात पीछे, दर्दमंदी के सभी रिश्ते धरे रह जाएंगे, दर्दमंदी के सभी रिश्ते धरे रह जाएंगे। अब मिसरा दे रहा हूँ और पकड़िएगा कि दर्दमंदी के सभी रिश्ते धरे रह जाएंगे, आंसुओं का बोझ अगर पलकें उठाना छोड़। बहुत शुक्रिया, आपने शेर को वहीं से जिंदा जाके कहा।
کہ دردمندی کے سبھی رشتے دھرے رہ جائیں گے، آنسوؤں کا بوجھ اگر پل سے اٹھانا چھوڑ دیں، بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا؟ بارشیں دیوار دھو دینے کی بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا؟ ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا؟ ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں۔ اب آئیے وہ جو بات آپ نے فرمائی ہے میں اس کے لیے یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ اس کے اندر دو لفظ آئیں گے، خدا جوئی، خدا کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، اور عاجزی، ونمرتا۔ یہ انسان تو اس تک پہنچنا چاہتا ہے، مگر بیچ میں جیسا کہ ہماری محترمہ نے فرمایا کہ میں کیا کہوں، پنڈت جی ہیں، مولوی صاحب بیچ میں جو پہنچانے والے ہیں وہ کتنا خوفزدہ ایک عام انسان کو کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے شعر پیش کرتا ہوں۔ سیدھا راستہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہے تو کیا ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں؟ بس آج کا یہی حاصل ہے، یہ ساتھ جائے آپ کے، بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے، بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے، مذہبی آقاؤں سے کہیے ڈرانا چھوڑ دیں۔ بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے، مذہبی آقاؤں سے کہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ صرف 2-3 منٹ کی بات ہے، جناب ڈاکٹر نریش صاحب کو اعزاز دیا جائے گا۔ دنیش صاحب اور ان کے ساتھی سنگرور سے لائے، دیکھیے اتنا شاندار موقع، ان کے ساتھ کسی اور بہت بہت شکریہ آپ کو، مبارک ڈاکٹر صاحب، اور آپ تمام لوگوں کو شکریہ جو اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر آپ لوگ یہاں آئے۔ ان تمام لوگوں کا شکریہ جو